پس اسرائیلیوں کی ساری جماعت سے یہ کہہ دو کہ اسی مہینے کے 10ویں دن ہر شخص اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کو کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو وہ اور اس کا ہمسایہ جو اس کے گھر کے برابر رہتا ہو دونوں مل کر نفری کے شمار کے موافق ایک برا لے رکھیں۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا۔ تمہارا برا بے عیب اور یک سالہ نر ہو، اور ایسا بچہ یا تو بھیڑوں میں سے چن کر لینا یا بکریوں میں سے، اور تم اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا۔ اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے اس مہینے کی 14ویں تک رکھ چھوڑنا، اور اسرائیلیوں کے قبیلوں کی ساری جماعت شام کو اسے ذبح کرے، اور تھوڑا سا خون لے کر جن گھروں میں وہ اسے کھائیں ان کے دروازوں کے دونوں بازوؤں اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دے۔ آمین۔ خدا کے کلام میں یہ بڑا خوبصورت حوالہ ہے جو پاک پیز کے نافذ سے ہے۔ صلیب کا تصور ہمیں پرانے عہد نامے میں بھی ملتا ہے، ساری تشبیہات صلیب کی دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ نبی اور جو اسرائیلی لوگ تھے وہ صلیب کو پہچان نہیں سکے، صلیب کی اہمیت کو جان نہیں سکے۔ تو برے کا بھی ذکر ہے، صلیب کا بھی ذکر ہے۔ برا ذبح کر کے جو اس کا خون ہے اس کو کیا کرنا؟ اسرائیلیوں کے لیے خدا کا حکم تھا۔ خدا نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ اسرائیلیوں سے کہہ دے کہ گھر پیچھے ایک برا ذبح کریں، اور برا ذبح کر کے اس کا جو خون ہے وہ گھر کی چوکھٹ پر لگائیں۔ تو چوکھٹ کے اوپر دائیں اور بائیں۔ تو یہ صلیب کا تصور ہے، یہ صلیب کی تشبیہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں بھی نئے عہد نامے میں بھی نجات بذریعہ صلیب ہی ہے۔ مسیحیت ہے تو صلیب ہے، تو نجات انسان کو صلیب کے وسیلے سے ہی خدا شروع سے دینا چاہتا ہے۔ بے شک نبی فرشتے بھی اس بات کی تحقیق میں تھے کہ مسیحا آئے گا، نجات کا کام ہوگا، لیکن اس چیز کا علم نہیں تھا لوگوں کو کہ نجات کیسے ملے گی۔ تو نجات بذریعہ صلیب تھا۔ اس سے پیچھے اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں، کون سی کتاب؟ پیدائش کی کتاب پڑھیں تو پیدائش کو عبرانی زبان میں برشید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برشید۔ تو برشید کا مطلب ہے بیٹے کے ہاتھ میں نجات بذریعہ صلیب۔ بیٹے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ نجات ہے بذریعہ صلیب۔ نجات تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذریعہ کون سا ہے؟ صلیب کا۔ تو خدا نے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے کر، صلیب پر مصلوب ہو کر، اس نے ہمیں اپنا خون بہا کر اس نے ہمیں نجات دی ہے، ہمیشہ کی زندگی بخشی ہے۔ اور ان لوگوں نے بھی جب برے کا خون اپنے گھروں کی چوکھٹوں پر لگایا تو جب موت کا فرشتہ آیا تو جب انہوں نے اس نے خون کو دیکھا تو اس گھر کے افراد خون کے باعث ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ تو آج بھی جب ہم خدا کے حضور، جب ہم مر جائیں گے، جب ہم خدا کے حضور تخت عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمارے اندر جو ہم نے یسوع کو اپنی زندگیوں میں لیا ہے، اس کے لہو کو اپنے اندر لیا ہے، اس کا لہو ہمارے اندر جنبش کرے گا، اس کا لہو کی تاثیر خدا کو ہمارے اندر نظر آئے گی تو ہم بچ جائیں گے۔ ہاللویہ۔ اور جن لوگوں نے برے کا انکار کیا ہوگا، جن لوگوں نے سکون کا انکار کیا ہوگا، وہ ہلاک ہوں گے۔ یہ افسوس والی بات ہے۔ تو چاہیے کہ ہم صلیب کو پہچانیں، ہم لہو کو پہچانیں، اس کے فدیہ، اس کے کفارہ کو ہم پہچانیں، اور اپنے آپ کو نجات پانے کے لیے ہم خدا ان کے تابع کریں۔ یہ کلام جنہوں نے قبول کیا وہ بچ گئے، نجات پا گئے، اور آج بھی جو یسوع کو قبول کرتے ہیں وہ نجات پا جاتے ہیں۔ آخری بات، خدا یسوع مسیح نے نیکودیمس سے، جو شرع کا عالم تھا، خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی آخری
آخری آیت، جو کوئی بیٹے پر ایمان نہ لائے گا وہ ہمیشہ خدا کے غضب کے نیچے رہے گا۔ تو آج بھی جو لوگ برے کا انکار کرتے ہیں، یسوع کا انکار کرتے ہیں، وہ غضب کے نیچے ہیں۔ تو جو لوگ یسوع کا اقرار کرتے ہیں وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے ہیں، وہ نجات میں ہے، زندگی میں ہے، مسا میں ہے، روح میں ہے، تازگی میں ہے، وہ آسمان کی بادشاہی میں شامل ہیں۔ اپنے سروں کو ہم خدا کی حضور جھکائیں۔